لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان وہی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سب سے زیادہ محبت اور پیار ہو۔ حالیہ واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ ایک گستاخ رسول کو ایک قاضی نے قتل کیا، اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب سننے میں آیا ہے کہ اس غازی خالد کو رہا بھی کر دیا گیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کرے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کی عزت اور حرمت کی حفاظت ہمارے ذمہ واجب بلکہ سب فرضوں سے اہم ترین فرض ہے۔
ہم اپنی اولاد کو اس بارے میں تربیت کریں کہ سب کچھ برداشت کرو، لیکن کہیں خدا نخواستہ ایسا معاملہ آ جائے تو بالکل برداشت نہ کرو۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ گستاخ رسول شروع سے آتے جا رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی مجاہد اٹھتا ہے اور ان کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ جب غازی علم الدین نے راجپال کو قتل کیا تو جج نے کہا کہ تو نے قانون کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ تو غازی علم الدین نے کہا ایک تمہارا قانون ہے اور ایک قانون میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ تمہارے قانون کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، جہاں میرے نبی کی گستاخی ہوگی یہ دیوانے اٹھیں گے اور اس زبان کو کاٹ کر کے پھینک دیں گے۔ الحمدللہ ایسا ہوتا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مسلمان کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا، ایک ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ایک یہودی ہے میری شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو قتل کرو۔ تو وہ چھوٹا بھائی گیا، جا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ تو بڑا بھائی ان کے پاس آیا، کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ یہودیوں سے دشمنی مول لی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قتل کر دیا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ یہودی کو قتل کرو، اگر وہ مجھے حکم دیتے بھائی کو قتل کرو تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ گستاخی رسول، بیٹا اپنے باپ کو قید کر کے لے کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ان کے والد نے گستاخی کی، وہیں کھڑا کر کے والد کا سر تن سے جدا کر دیا اور بتا دیا ہمیں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لیا، تو ابو عبیدہ ابن جراح نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا تھا، جا کر کے قتل کیا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے۔ ایک گستاخی کر رہا ہو، ہم سنتے ہوئے چلے جائیں، ہمارا ایمان بچے گا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ مال، دھن، دولت، دنیا، ہر چیز سے زیادہ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا عمر، تمہارا اسلام، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز نہ رکھو۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو تکمیل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر چیز سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ ایک صحابی پھانسی کے پھندے پر ہے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا دیکھو تھوڑی دیر میں ہم تم کو پھانسی دے دیں گے، ہاں ایک بات اگر تم کہہ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ آج میری جگہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں اپنی بیوی بچوں کے اندر مزے کر رہا ہوتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ایک کافر ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ میں اپنے گھر پہ مزے کے ساتھ اپنی بیوی بچوں میں رہوں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھ جائے۔ ہم تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، تو میں یہ کیسے برداشت کروں گا کہ میری جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کے اندر صلح نامہ لکھا گیا، کافروں سے صلح تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح نامہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ سہیل ابن عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ اس وقت کافروں کے نمائندے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صلح نامہ میں لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر یہ صلح کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں یہ نہ لکھو، یوں لکھو کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ہو یا علی، اے علی اس کو مٹا دو، اس کو مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مٹانا نہیں چاہتے تھے، پھر بھی دو صحابی دور سے دوڑتے ہوئے آ کر کے بازو سے پکڑ لیا، علی عشق کا تقاضا ہے کہ نام نہ مٹایا جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں بھی سمجھتا ہوں، تو حضرت علی نے میرے نبی کا نام نہیں مٹایا کہ نام مٹانا بے ادبی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا حکم بھی تھا۔ تو جہاں پر بے ادبی کا شبہ ہوتا نبی علیہ السلام، تو صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اتنی محبت، اتنا تعلق ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، جہاں پر ایسا معاملہ آ جائے تو اس کو برداشت نہ کرے۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، پہلے انہوں نے گستاخیاں کی، بعد میں واصل جہنم ہوئے۔ راجپال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام معاذ اللہ رنگیلہ رسول، اس نے کتاب کا نام رکھا۔ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی، مسلمانوں نے جلسے کیے، جلوس نکالے، انگریز کی حکومت ہے، اس وقت ظفر علی خان بھی تھے، علامہ اقبال بھی زندہ تھے، اس وقت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بیان کیا، اور بیان کے اندر قوم کو ابھارا کہ تمہارے ملک کے اندر، تمہاری سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو اور تم زندہ رہو، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مقدمہ درج کیا، لیکن ہر جگہ سے اس کو رہا کر دیا گیا۔ بعد میں غازی علم الدین اٹھا، بعض حضرات کہتے ہیں یہ تانگا چلاتا تھا، بعض کہتے ہیں یہ بڑھائی تھا، یہ ترکھان کا کام کرتا تھا، واڈا تھا، اس کا والد بھی ترکھان تھا اور یہ بھی۔ یہ راجپال کی دکان میں لاہور میں گیا، راجپال اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر جا کر اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا، اور پھر فرمانے لگے کہ جو میرے نبی کے خلاف زبان درازی کرے گا اس کا مسلمان یہی انجام کریں گے۔ اب جب مقدمہ غازی علم الدین نے جب اس کو قتل کیا تو وہاں سے بھاگا نہیں، اس کے محافظوں نے شور مچایا، غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ایک عجیب ترین انہوں نے مناظر، اچھے مناظر دیکھے۔ ایک جیل والا، جیل کا جو حوالدار ہے وہ کہتا ہے
ایک رات میں اس کی جیل سے گزر رہا تھا، جس کمرے میں اس کو قید کیا ہوا تھا وہ پورا کمرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے میں اندر آیا، وہ نور آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ بعد میں غازی علم الدین کے پاس آیا، میں نے آ کر کے کہا یہ کیسا نور تھا؟ میں تو یہ سمجھا تم نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ تو غازی علم الدین نے کہا نہیں، یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ میرے حبیب جیل کے کمرے میں، میاں والی کی جیل تھی، جیل کے کمرے میں میرے حبیب مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے اور مجھ سے آ کر کے کہا کہ غازی علم الدین تجھے کل پھانسی ہونے والی ہے، کیا تجھے گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ اگر تو گھبرا رہا ہے، دل میں کوئی درد ہے، گھبرا رہا ہے یا خوف زدہ ہے، تو میں ابھی تجھے اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ غازی علم الدین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری ایک جان ہے، میرے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی، ساری آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی عزت اور حرمت پر سب قربان کر دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو آپ کی عزت و حرمت کے لیے پھندے کو چوم کر کے اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری نصیحت یاد رکھنا، ایک بات یہ کہ کل تو نے روزہ رکھ لینا ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا وہاں جنت میں انتظار کروں گا، روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ آپ نے میرے حرمت پر جان دی ہے اور فرمایا کل ایسا کرنا، جب آپ کو پھانسی دینے کے لیے تختہ دار پر کھڑا کریں تو آپ ان کو کہہ دینا میرے ہاتھ کھول دو، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، ہاتھ کھول دو، میں پھندے کو چوم کر کے اپنے گلے میں ڈالوں گا کہ میرے نبی کی عزت اور حرمت کے لیے کٹ جانا عین ایمان ہے۔ تو یہ سعادتیں ان کو نصیب ہوئی، آج بھی اس کا نام زندہ ہے، آج بھی لاہور کے اندر اس کا مزار ہے، نام زندہ ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے قیامت تک اللہ اس کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ غازی علم الدین جیل میں تھے، غازی علم الدین جیل میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ غازی علم الدین کہتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ مجھ سے ملنے کے لیے کیسے آئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی مجلس جنت میں لگتی ہے، تو میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ سے کئی دفعہ تمہارا تذکرہ، غازی علم الدین کا تذکرہ سنا، میں نے کہا جا کر کے میں زیارت تو کر کے آ جاؤں۔ یہ ایسے عاشق رسول تھے، اپنی جان کی پرواہ مسلمان نہیں کرے گا، حکومت کی پرواہ مسلمان نہیں کرے گا۔ ہماری حکومتیں انگریز کا قانون رکھنے والی ہیں، آج گستاخ رسول گرفتار ہوتا ہے، کل کو لندن میں بیٹھا ہوتا ہے، رشدی آج لندن میں ہے، آسیہ ملونہ آج بھی باہر ملک کے اندر چلی گئی ہے۔ ہاں مسلمانوں، اگر کوئی گستاخ رسول ہو اس کا سر یہاں پاکستان میں قلم ہونا چاہیے، باہر جانا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ہماری شریعت بھی ہمیں یہی کہتی ہے۔ غازی علم الدین کو دوسرے دن پھانسی دے دی گئی، پھانسی دے کر کے ان کی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ کئی دنوں کے بعد پھر بتایا گیا، مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ ان کا جسد خاکی ہمارے حوالے کیا جائے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، تو پھر بڑے بڑے لوگوں کو انگریز حکومت نے بلایا، ان میں ایک علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ظفر علی خان بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے اکابرین تھے۔ ان کو بلا کر کے کہا اگر پرامن طریقے سے تدفین کرو گے ٹھیک ہے، ہم جسد خاکی تمہیں دے دیں گے، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ان اکابرین نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ان کی ذمہ داری لے لی گئی
تو انہوں نے جسد خاکی حوالے کیا۔ 2 ہفتے کے بعد قبر کشائی ہوئی۔ جب جسد خاکی کو نکالا گیا، علامہ اقبال کا پیغام تھا، ان کی یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ان کا جسم تر و تازہ تھا اور ان کے سر سے پانی یوں ٹپک رہا تھا جیسے ان کو غسل ابھی دیا گیا۔ اور جب باہر نکالا گیا خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ 6 لاکھ انسانوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ 5 میل لمبا جنازے کا جلوس تھا۔ اب جب یہ جنازہ جا رہا تھا، بہت سارے علماء کرام بھی تھے، بہت سارے بوڑھے انسان بھی تھے، جنازے کے اس جلوس کے اندر شریک ہے۔ بوڑھے وہاں پر رو کر کے کہنے لگے، ایک دفعہ اس عاشق رسول کا جنازہ تو رکھو، ایک دفعہ ہم ان بوڑھی آنکھوں سے دیکھ تو لیں، ایک دفعہ دیدار تو کریں۔ جب ان کے جنازے کو لے جایا گیا، قبرستان کے اندر لے جایا گیا، قبر کھودی جا رہی تھی، خوشبو، اور ایسی خوشبو کہ آج تک ایسی خوشبو کسی نے سونگھی ہی نہیں تھی۔ اس وقت ظفر علی خان نے کہا کاش کہ آج اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا۔ بلکہ بڑے بڑے علماء نے یہ کہا تھا کہ کاش اس کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ تو علامہ اقبال کے تاریخی الفاظ تھے کہ اسی گلہ کردے رہ گئے اور ترکھان دا منڈا بازی لے گیا۔ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور یہ ترکھان کا بیٹا یہ بازی لے گیا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ باتیں کرتے رہ گئے۔ آج میں کہتا ہوں غازی خالد بازی لے گیا۔ علامہ اقبال نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا۔ ہمارے یہ بڑے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا اور جنہوں نے پاکستان آزاد کرایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ اب غازی علم الدین کا جب مقدمہ انگریز کی عدالت میں جاتا ہے تو بانی پاکستان قائد اعظم وکیل بن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اس عاشق رسول کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ تو پاکستان تو آزاد ہی اس لیے کرایا گیا، کلمے کی بنیاد پر آزاد کرایا گیا، اور جس ملک میں گستاخی ہو اور پھر برداشت کی جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے، ہر چیز برداشت ہوگی، ہر گناہ مسلمان کر سکتا ہے، لیکن یہ بات مسلمان برداشت، وہ کیسا مسلمان ہے جس کے دل میں الفت رسول نہ ہو؟ اسی بات کو دیکھ کر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، کسی نے ان سے کہا، کہنے لگے کہ حضرت میں مارکیٹ سے آ رہا ہوں، وہاں سینما ہال کھلا ہوا ہے، کتنے مسلمان ہیں فلم دیکھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ان کو کچھ بھی نہ کہو، ان کے گناہ سے نفرت ہو لیکن انسان سے نہ ہو، ان کو کچھ بھی نہ کہو، ان سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یقین نہیں آتا آپ ان فلم دیکھنے والوں کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ باہر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی ایک بھی نہیں بیٹھے گا وہاں پر، کوئی ایک بھی وہاں پر نہیں بیٹھے گا۔ تو مسلمانوں کے دل میں محبت رسول سب سے زیادہ ہے۔ انگریز کا دور انگریز کی حکومت تھی، وہاں ایک قتل ہوا، ایک مسلمان نے میجر کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس میجر کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو اس کو ایک غریب مسلمان نے قتل کیا، مقدمہ آیا۔ اب جو وکیل آئے، سر محمد شفیع یہ وکیل تھا انگریزوں کا زر خرید، تھا مسلمان، انگریزوں سے تنخواہیں لیتا تھا اور جدید سوچ رکھنے والا تھا۔ جب یہ بات آئی عدالت کے اندر مقدمہ لڑنے کے لیے یہ آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
जज ने कहा, मोहम्मद शफी तुम तो ठंडे मिजाज के आदमी हो, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, जज साहब, मुसलमान जितना भी गया गुजरा हो, उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत है, आपसे इतना इश्क है, रब्बे काबा की कसम, अगर इस गरीब आदमी की जगह मैं होता तो मैं भी उसको कत्ल कर देता, मैं भी उसको नहीं छोड़ता। तो मुसलमानों के दिलों में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अकबर बादशाह का दौर था। अकबर बादशाह, इसने दीन इलाही बनाया, दीन इस्लाम के खिलाफ दीन इस्लाम के खिलाफ दीन इलाही कायम किया, दीन अकबरी भी इसको कहते हैं। वहां एक मुकदमा हुआ, वो मुकदमा इस तरह हुआ कि मुसलमानों ने सामान खरीदा, मस्जिद बनानी थी, ईंटें खरीदी, शतीर वगैरह ये खरीद करके रखे। रात के अंधेरे में हिंदू आए, इसको चोरी करके ले गए और उन्होंने इस सामान से अपना मंदिर बनाना चाहा। मुसलमानों को पता पड़ा, ये पहुंच गए, वहां पर झगड़ा हुआ। वहां एक आदमी ने, एक हिंदू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। मुसलमान लड़े, लेकिन काफिरों ने उसको छुपा दिया। अब मुकदमा काजी के पास आया, काजी अब्दुल रहीम थे, उसके पास जब मुकदमा आया, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अकबर जालिम बादशाह है, मैं अगर इसको सजाए मौत सुनाऊं तो वो मुझे फांसी पे लटका देगा। तुम ऐसा करो, बड़े जो काजी तुल कुज़ा, बड़ा काजी है अब्दुल गनी, उसके पास जाओ। अब ये मुकदमा अब्दुल गनी के पास आया, उसने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अकबर मुल्हिद आदमी है, बेदीन आदमी है, हाँ मैं जाके खुद अकबर से बात करता हूं कि ऐसा मुकदमा मेरी अदालत में आया। अब वो अकबर बादशाह के पास आया, काजी आया, अकबर को बताया गया काजी तुल कुज़ा आपसे मिलने के लिए आया है। तो उसने इजाजत दी, आकर के सारा किस्सा सुनाया कि इसी तरह मामला है, और फिर उस हिंदू ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। तो अकबर ने कहा, शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहता है इस बारे में, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसे कत्ल कर दो। कहा फिर? कहा आप? तो अकबर नीचे बैठ गया, कहा जहां मेरे नबी का हुक्म आ जाए मेरी वहां बात नहीं चलेगी। मुल्हिद आदमी है, लेकिन इज्जत रसूल, हुर्मत रसूल उसके दिल में भी है। हालांकि ये ऐसा मुल्हिद आदमी है, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, मैं दरोगाए जहन्नम के पास गया, मैंने दरोगाए जहन्नम से कहा बताओ अकबर जहन्नम के कौन से कैद खाने में बंद है, तो उसको घसीट करके लाया गया तो चूहे की शक्ल में था। लेकिन फिर भी आज हम हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, इस मामले में भी कानून की बात करते हैं। 2-2, 3-3 साल कानून, 2-2, 3-3 साल मुकदमा चलता है, फिर गुस्ताखे रसूल छूट करके जा रहा होता है। तो हम अपने बच्चों को इश्क रसूल की मोहब्बत की किताब पढ़ाएं, अपने बच्चों के जज्बों को बुलंद करें, अपने बच्चों को अपने नबी के बारे में बताएं, असहाब रसूल की इज्जत के बारे में बताएं। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आखिर में ना ड्रिंक नहीं आएगा, वो भी नहीं उतार जा रहा है, मजाक कर रहा हूँ।